الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کا خصوصی نزول فرمائے، اور ان تمام کے لیے خصوصی دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان تمام کے علم، عمل، رزق، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے جو لوگ ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کی تمام نیک جائز دلی تمناؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں بہت ہی خوبصورت پیارا سا واقعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اور آپ کے ایک شہر کے، آپ کے ایک علاقے کے، آپ کے ایک محلے کے غریب انسان کا، اور آپ کا اللہ تبارک و تعالی سے خوف رکھنا اور لوگوں کی خدمت کرنا، اس میں ہم آج سب کچھ جانیں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے، آپ سب کو سن کر اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کوفہ میں ایک امیر شخص غریب ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے کہ وہ جس کو چاہے عطا کر کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے، اور یہ اس کی شان ہے، اور وہ اپنے بندوں سے جب لیتا ہے تو اس کے بندے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ اس کی حکمت ہے۔ بہرحال ایک شخص جو ہے کوفہ میں وہ غریب ہو گیا، اور غریب تھا اس وقت کہ جب ان کے گھر کے باہر گلی میں ایک ککڑی بیچنے والا آیا، اس نے صدا دی۔ اس شخص کے باقی بچے بڑے تھے، ایک چھوٹی بچی تھی۔ چھوٹی بچی نے تقاضا کیا کہ ابو جان مجھے ککڑی لے کر دیں۔ اب بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ جب کسی چیز کا تقاضا کرتی ہیں تو والد کی جو اولین ترجیح ہوتی ہے، یہ ایک فطری عمل ہے، والد کی اولین ترجیح ہوتی ہے کہ بیٹی جو چیز مانگے اس کو مہیا کیا جائے، کیونکہ باپ کے دل کے اندر بیٹی کے لیے جو پیار ہوتا ہے، باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک رانی بنا کر رکھوں، اپنی بیٹی کو شہزادی بنا کر رکھوں، اس کے پاس کبھی کوئی غم نہ آئے۔ یہ والد کی کوشش ہوتی ہے کہ بیٹی ہمیشہ مسکراتی رہے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ بہرحال جب بیٹی نے تقاضا کیا تو وہ غریب شخص جو ہے اس نے دیکھا کہ میں کس کے پاس جاؤں، کس سے جا کر مانگوں، کس کے پاس جا کے قرضہ لوں کہ جو مجھے قرضہ بھی دے اور میرا بھرم بھی رکھے اور پردہ بھی رکھے۔ پھر اس کے ذہن میں آیا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جاتا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، دیکھتا ہے آپ کے پاس بہت رش ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، ایک سائیڈ پہ کھڑا رہا، دیکھتا رہا، ٹائم نہیں ملا، بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب وہ شخص دوبارہ اپنے گھر لوٹ آتا ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے لوگوں کو کہا کہ جاؤ، یہ شخص جا رہا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت تھی، یہ کوئی بات کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں پایا لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے، جاؤ اور اس کو دیکھو اور اس کو لے کر آؤ۔
لوگوں نے اس شخص کا پیچھا کیا، دیکھتے دیکھتے وہ شخص اپنے گھر میں گیا۔ اب ان لوگوں نے باہر سے جائزہ لیا، گھر کے حالات ان لوگوں کے سامنے عیاں ہو گئے، لوگوں نے دیکھ لیا اور باتیں سن لی، وہاں سے واپس آئے، سارا قصہ آ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کیا؟ اب دیکھیں خدمت کرنے کا کتنا ہی خوبصورت انداز ہے، مدد کرنے کا کتنا ہی پیارا انداز ہے کہ مدد بھی ہو جائے اور کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کی سیاہی میں، رات کے اندھیرے میں 3 تھیلیاں اشرفیوں کی لیتے ہیں اپنے گھر سے، اور رات کے اندھیرے میں اس شخص کے گھر جاتے ہیں اور جا کر اس کا دروازہ بجاتے ہیں۔ وہ شخص جب باہر آتا ہے، اس نے آ کر دیکھا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہیں، تو اس شخص نے دیکھ کر پوچھا، تو امام نے وہ 3 تھیلیاں اشرفیوں کی اس کے ہاتھ میں رکھی اور معافی مانگنے لگے۔ اللہ اکبر! دے بھی رہے ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ حضور معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرا پڑوسی ہو اور وہ پریشانی میں ہو، وہ غربت میں ہو، وہ کسی پریشانی کسی مصیبت میں ہو اور مجھے خبر نہ ہو، تو میں بے خبر ہو کر اپنی زندگی گزار رہا تھا، اس لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نے اپنے ہمسائے کی خبر کیوں نہیں رکھی۔ اب ذرا غور کریں، وہ لوگ کہ جو خود تو آسائشات اور طرح طرح کے آرام سکون کی چیزوں کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ ایسی ایسی آسائشات جن کے بغیر زندگی آسانی سے گزر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے پاس لے کر وہ چیزیں رکھی ہیں جن کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں، بس ڈیکوریشن، خوبصورتی، اور یا پھر کوئی دیکھنے والا یہ کہے گا کہ واہ بھائی واہ، فلاں کے پاس اتنی عمدہ چیز، اتنی اعلیٰ چیز، ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمارا ہمسایہ، ہمارا رشتہ دار، ہمارا قریبی پریشانی میں مبتلا ہے، غربت میں مبتلا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں، اس کے پاس پہننے کو نہیں، اس کے پاس چلنے کو، پاؤں میں پہننے کو جوتا نہیں، اس کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے گھر کے معاملات کو دیکھ سکے، یا وہ بیچ کر یا کسی سے قرض لے کر۔ بہرحال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ نے معافی مانگی اور وہاں سے چلے گئے، رات کے اندھیرے میں خدمت کی، رات کے اندھیرے میں جا کر مدد کی اور معافی بھی مانگی، واپس بھی چلے گئے۔ اب امام ایک بار مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، عشاء کی نماز۔ ایک شخص فرماتا ہے کہ میں نے امام سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مسجد میں جب نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھتے ہوئے امام صاحب نے، قاری صاحب نے قرات کی، سورۃ الزلزال پڑھتے چلے گئے۔ آخری آیات جب پڑھی تو امام صاحب رونے لگے، جماعت ہو گئی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی داڑھی کو ایسے پکڑ لیا اور بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ امام کسی گہری سوچ بچار میں ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، میں کچھ دیر بعد آتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، 2 گھنٹے بعد واپس آیا، دیکھا تو امام ویسے ہی بیٹھے ہیں۔ میں پھر چلا گیا، میں نے سوچا کہ اب 2 گھنٹے بعد یا 1.5 گھنٹے بعد واپس آؤں گا۔ پھر میں آیا تو دیکھا امام صاحب ویسے ہی بیٹھے ہیں۔ پھر کہتے ہیں
کہ میں رات کو تہجد کے وقت آیا، دیکھا تو امام صاحب ویسے ہی بیٹھے ہیں، پھر میں یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا، اب لوگ یعنی کہ نمازی مساجد کی طرف آنے لگے، میں پیچھے کھڑا تھا، اب جب میں نے دیکھا تو امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، امام صاحب رو رہے ہیں اور یہ کلمات بول رہے ہیں کہ اے مالک، میں اس قابل نہیں کہ میں ذرے ذرے کا حساب دوں۔ یہ جو سورۃ الزلزال امام صاحب نے قرات کی، اس کی آخری آیات میں ہے کہ رب تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب لے گا اور جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، تو اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جب وہ آیات سنی تو سن کر پوری رات روتے رہے، اور روتے روتے پوری رات سوچ بچار کرتے رہے، روتے رہے، پوری رات گزار دی، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے کہ میں اس قابل نہیں کہ میں ذرے ذرے کا حساب دوں، اے مالک میرے سفید بالوں کا، میری سفید داڑھی کا کچھ تو میری سفید داڑھی کا کچھ تو خیال رکھنا، مجھ پر رحم فرمانا، میں اس قابل نہیں کہ حساب دوں، مجھے بے حساب میری بخشش فرمانا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی جب یہ گفتگو، یہ باتیں اس شخص نے سنی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو پیچھے مڑ کر دیکھا وہ شخص کھڑا تھا، کہنے لگا حضور آپ نے صرف یہ 2 آیات سن کر پوری رات رو کر سوچ بچار کر کے گزار دی، ہم تو دن میں 20 تقریریں سنتے ہیں اور ہم پر تو کوئی ایسا اثر نہیں ہوتا، ہم تو سوچ بچار نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی بات یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، تم نے دیکھ لیا ہے تو کسی کو بیان نہیں کرنا، کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے پوری رات اس عالم میں گزاری ہے۔ دیکھیں ان کا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر عبادت اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس کو منع کر دیا کہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ آج ہم اگر کوئی نیکی پہلے تو کرتے نہیں، اگر کرتے ہیں تو اس کو سوشل میڈیا کی زینت مناتے ہیں، اس کو لوگوں کو دکھاتے ہیں، جب تک دکھا نہیں لیں گے ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ ہمیں نیک اور متقی پرہیزگار کون کہے گا جب تک ہم اپنی نیکی کو ظاہر نہیں کر لیں گے۔ کسی کی خدمت کر رہے ہیں تو اس کا اظہار کر رہے ہیں، کسی کو جا کر کسی طرح سے بھی کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو اس کا اظہار کر رہے ہیں، اسی طرح سے کسی کے اوپر رحم کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے کسی ملازم پر کسی پر شفقت کر رہے ہیں تو وہ بھی اظہار کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم سخی بھی ہیں، ہم رحم دل بھی ہیں، ہمارے دلوں میں یہ باتیں، ہمارے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، تو ہم لوگ اظہار کرتے ہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے منع فرما دیا۔ اب پھر فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ تو کیسا ہے، لیکن تو اچھا ہوگا جب تو نے باتیں سنی، تو تقریر سنتا ہے، تجھے تیرے دل میں اس کی اثر نہیں ہوتا، یعنی کہ تیرے دل میں رب کا خوف اگر نہیں آتا تو نیک ہے، تو اچھا انسان ہے، تجھے اپنی اچھائیوں کا پتہ ہے، مجھے میری برائیوں کا پتہ ہے، میرا رب میری برائیاں جانتا ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے، تو اس لیے میں رو رہا ہوں، اس سے معافی مانگ رہا ہوں کہ میں ذرے ذرے کا حساب نہیں دے سکتا۔ آپ بہت مالدار تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آپ بہت مالدار، بہت زیادہ مالدار تھے۔ آپ نے اپنے مال میں سے کچھ حصہ باہر نکال لیا، الگ کر لیا اور اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، بقیہ مال جو اپنے کام میں لگانا تھا لگایا۔ اب وہ جو مال الگ کر کے رکھا تھا، وہ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ میں نے قرضے کے لیے رکھا ہے، جس کو قرضے کی ضرورت ہوگی اس کو دوں گا، تو قرض کے لیے یہ رکھا ہے۔ آپ لوگوں کو قرض دیتے۔ اب ایک بار آپ ایک جنازے میں شریک ہوئے، وہاں پر میدان میں ہر طرف دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی کا عالم تھا، گرمی کی تپش تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دھوپ میں کھڑے تھے، ایک مکان تھا، اس کی دیوار کا سایہ تھا،
لوگ وہاں پر پہنچ گئے اور بلانے لگے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلانے لگے کہ حضور آپ بھی دیوار کے سائے میں آ جائیں، چھاؤں میں آ جائیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں اس چھاؤں میں نہیں آ سکتا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے، اگر میں اس کے دیوار کے چھاؤں میں آ گیا، سائے میں آ گیا، تو میں اس سے نفع لے رہا ہوں تو یہ سود میں آ جائے گا، لہٰذا میں اس دیوار کی چھاؤں میں نہیں آؤں گا۔ تو معلوم ہوا آج کل لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے انویسٹ کیا ہے، ہم اگر کہیں اور کاروبار میں لگاتے تو ہمیں اس میں سے نفع ملتا، ہم محنت کرتے، ہم کاروبار میں لگاتے، ہمیں اس سے فائدہ ہوتا، تو آج ہم نے اگر کسی کو دے دیا ہے، اس سے ہم نفع لے رہے ہیں تو ہمارا وہی حساب ہے۔ نہیں، بلکہ اس واقعے پر غور کریں، اور احادیث بھی بہت ساری ہیں، ہمارا آج کا موضوع یہ نہیں۔ بہرحال ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیوار کی چھاؤں میں نہیں گئے، صرف اس لیے کہ یہ سود ہو جائے گا، اس کی دیوار سے میں فائدہ نہیں لے سکتا۔ آپ ایک دن راستے میں جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا، آپ نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، نہیں ملا، چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے کہ اے اللہ، اب میں اتنا برا ہو چکا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ کر چھپنے لگ گئے، لوگ مجھ سے کنارہ کشی کرنے لگ گئے۔ آپ کو سکون نہیں ملا، آپ نے لوگوں کو بھیجا، اس شخص کو بلوایا، وہ شخص بڑی مشکل سے آیا اور آ کر کہنے لگا حضور میں اس لیے چھپا تھا کیونکہ میں نے آپ کا قرضہ دینا ہے، ٹائم آ گیا ہے، ٹائم گزر چکا ہے، لیکن میرے پاس وہ وسائل نہیں پیدا ہوئے، میرے پاس گنجائش نہیں ہوئی کہ میں آپ کا قرضہ اتار سکتا، تو اس لیے میں چھپ گیا آپ کو دیکھ کے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ منظر دیکھا، جب اس کی گفتگو سنی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ سارا قرضہ معاف کر دیا۔ قرض آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے والے کو منع فرمایا کہ اگر پہلے تو قرض نہ لو، اگر بہت زیادہ مجبوری ہو تو لو، اور جس نے قرض دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض دینے والا مہلت دے، ٹائم دے، کہ ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی، کسی مجبوری کے تحت قرض نہیں لوٹا پا رہا۔ اب جو قرض میں مہلت دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے دن کی مہلت دے گا رب تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی زیادہ نیکیاں درج فرمائے گا، اتنے ہی جتنا وہ قرض کو لیٹ لے گا، یعنی کہ جس سے لینا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، تو رب تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کا انبار لگائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قرضہ دینا اور پھر اس پہ مہلت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ تو وہ لوگ ذرا غور کریں جو پہلے تو قرضہ دیتے نہیں، اگر دے بھی دیتے ہیں تو پھر جو ٹائم مقرر ہوتا ہے اس سے ایک دن دو دن پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جس کو قرضہ دیا ہوتا ہے اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اس کو محلے میں ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اس کو علاقے میں ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اس کو پورے شہر میں ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اس کو تھانے کچہریوں کے چکر لگواتے ہیں۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنا قرض واپس نہ لیں، لیکن کسی طریقے سے لیں تاکہ اس کی عزت بھی محفوظ رہے اور آپ اپنا قرض بھی واپس لے لیں۔ اسی طرح سے جو قرض لیتے ہیں وہ بھی دینے کے پابند ہیں، جو ٹائم لیں اس ٹائم پر لازمی لوٹائیں، اگر نہیں لوٹائیں گے تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی بات سے مکر رہے ہیں، اپنے وعدے کی وعدہ خلافی کر رہے ہیں، تو لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ اپنا قرض جو ہے وہ ٹائم پر لوٹا دیں۔ اگر کسی وجہ سے کسی مجبوری کے تحت نہیں لوٹا پاتے تو ان سے جا کر وقت مانگ لیں تاکہ آپ کی بھی عزت محفوظ رہے، وہ آ کر آپ کا دروازہ نہ بجائیں، آ کر آپ کو کوئی تنگ نہ کرے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں جو درسوں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ہر مسلمان کی عزت کا
خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں میری وہی بات کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ وہ تعاون کیا ہے کہ ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھیں تاکہ اس میں کوئی بات رہ نہ جائے، اور کوئی حدیث یا کوئی روایت رہ نہ جائے، کوئی واقعہ ہمارے سے چھوٹ نہ جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے علم میں اضافہ ہونے کے بجائے کمی رہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔